بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں عرض مقدس۔ کافی عرصے سے میں ایک چیز پہ بات کر رہا ہوں اور مسلسل کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی ادارے کو یا اس ادارے کے سربراہ کو آپ کبھی بھی ہیرو نہ بنائیں۔ وہ جسٹ ایک سرکاری ملازم ہے، اور اگر وہ اچھا سرکاری ملازم ہے، اور پاکستان میں یہی غنیمت ہے کہ آپ کو کوئی اچھا سرکاری ملازم مل جائے، تو اس کی تعریف ضرور کیجئے، تعریف کرنے میں، احترام کرنے میں، لیکن اس کو ہیرو بنانے میں بہت سارا فرق ہے۔ بدقسمتی سے ہم پاکستانی قوم ہمیشہ سے ہی غلامی کا شکار۔ اب کافی سارے لوگ کہیں گے کہ یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت رہی اور تقریباً 800 سال 1000 سال حکومت رہی، لیکن میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو مسلمان تھے وہ بھی باہر سے آئے ہوئے تھے، اور باہر سے آئے ہوئے کسی بھی بندے کے نیچے آپ نے کام کرنا ہے تو یہ ایک طرح سے غلامی ہوتی ہے۔ پاکستان کی اور اس خطے کی یہ ہسٹری رہی ہے، بلکہ پورے برصغیر کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ یہاں پر ہمیشہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے حکمرانی کی، یہاں کے مقامی لوگوں نے بہت کم حکمرانی کی۔ تو ذہنی طور پر ہم ہمیشہ جو اپنے سے برتر ہوتا ہے اس کے ہم غلام بن جاتے ہیں، اور یہ محسوس نہیں ہوتا، مطلب جان بوجھ کر نہیں ہوتا، لیکن غیر محسوس طریقے سے ہم غلام بن جاتے ہیں، اور اسی چیز کے میں انتہائی شدید خلاف ہوں۔ کیونکہ اب یہ جو ماڈرن دور ہے اور جس طرح کے ہم دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اس دور میں بھی اگر ہم پاکستانی یا بحیثیت مسلمان ہم اگر پیچھے رہ جائیں تو یہ پھر ہمارا فالٹ ہے، یہ کسی اور کا فالٹ نہیں ہے۔ تو کل جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس پہ ویسے بھی ویوز بہت کم آئے، اور لوگ اس طرح کے موضوعات بہت کم سنتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ، ہم لوگ ہمیشہ سچ سے اور حقیقت سے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بس ہر چیز کارپیٹ کے نیچے رکھ دیں یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو ہم شاید بلی سے بچیں۔ جب بھی آپ نے اپنے لیے تبدیلی لے کے آنی ہے تو آپ کو حالات کو، جو بیل کو سینگے سے پکڑنا ہوتا ہے نا، اسی طرح آپ کو پکڑنا پڑے گا، آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بندہ حالات سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے تو حالات اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر جیتا ہے۔ آپ نے اگر کھل کر اور آزادی سے جینا ہے، آزادی سے سانس لینی ہے، تو پھر حالات کے سامنے آپ کو ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ جس طرح بیل کو سینگوں سے پکڑنا ہوتا ہے نا، یہ ایک کہاوت ہے، اس طرح آپ کو پکڑنا پڑے گا۔ جو لوگ اتنی ہمت رکھتے ہیں تو پھر وہ اپنی زندگی آسانی سے اور عزت سے گزارتے، سر اٹھا کر گزارتے ہیں۔ پاکستان میں کافی عرصے سے یہ چیز ہو رہی سیاسی طور پر کہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور عوام بیوقوف بنتے جا رہی ہے۔ یہ وہی بات ہوتی ہے کہ روز عوام ایک ہی جگہ سے دھوکہ کھاتی ہے اور دوبارہ اگلے دن اسی جگہ سے پھر دھوکہ کھانے کے لیے فل ریڈی تیار ہو کر آ جاتی ہے۔ اسلامی کہاوت ہے کہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو آپ بھی کوشش کریں ان چیزوں کو سمجھنے کی۔ آپ ایک بندے سے ایک یا دو سے زیادہ بار ٹرسٹ نہ کریں۔ پاکستانی سیاست میں اور پاکستانی معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی یہ سرکاری ملازمین ہیں، یہ سرکاری پولیٹیشینز ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، تو ان سب کے اوپر ہم نے بار بار پچھلے 75 سالوں سے ٹرسٹ کیا، لیکن نتیجہ وہی نکلا کہ ان کو صرف اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف عوام کے ساتھ دھوکہ فریب اور فراڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، میں کچھ اپنے طرف سے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھ لیں، اور پاکستان کی نمبر 1 ایجنسیاں دیکھ لیں۔ اس ملک میں ہم نے صرف نعرے لگائے اور صرف دوسروں کو ہیرو بنایا، اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جن کو ہم ہیرو بناتے رہے وہی لوگ اصل میں اس ملک کے دشمن نکلے۔ میں ہمیشہ یہ چیز سوچتا تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا بندہ، ایسا دماغ نہیں جو یہ سامنے سیدھے سیدھے نظر آنے والے مسائل ان کے اوپر قابو پا لے۔ لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ مسائل جنہوں نے قابو پانا تھا انہی کے بنائے ہوئے تھے، تو ہم کیسے کسی کی بنائی ہوئی چیز کے خلاف بول سکتے؟ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ہمیشہ سے جب تک لوگ گھٹ گھٹ کر جی رہے تھے، سر جھکا کر جی رہے تھے، تب تک سکون تھا۔ اب لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا تو وہ بھی کھل کر سامنے آ چکے۔ تو اس بار میری آپ سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں۔ جو بندہ ایک بار کا قصوروار ہو اس کو دوبارہ کبھی بھی ہیرو نہ بنائے۔ پاکستان میں اگر آپ کو حقیقی معنوں میں تبدیلی چاہیے تو ان چیزوں پہ کڑوا گھونٹ آپ کو بھرنا پڑے گا۔ آپ بالکل پھونک کر قدم رکھیں، اور کسی بھی بندے کو جو بھی کوئی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ ضرور کریں، لیکن ہیرو نہ بنائیں۔ مجھے پتہ ہے ان باتوں پہ لوگ یقین کم کرتے ہیں اور پسند بھی نہیں کرتے، لیکن میں اپنی طرف سے یہ کوشش کرتا رہوں گا کہ اپنی عوام کو جگاتا رہوں۔ اب جیسا کہ سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا ہے، اس کے بارے میں نے کل یہی بات کی تھی، اور اس سے پہلے میں کافی عرصے سے انہی چیزوں کے بارے میں بات کرتا رہا ہوں۔ یہ سب ملی بھگت ہے، یہ صرف ان کو ٹائم چاہیے اور وہ ٹائم لے رہے ہیں۔ یہ ہر بے صرف ٹائم لینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ اس میں اچھی طرح کامیاب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ
اپنے بارے میں کب سوچیں گے، اس ملک کے بارے میں کب سوچیں گے؟ خدا را ہوش کیجئے اور اپنے بارے میں سوچیے اور اس ملک کے بارے میں سوچیے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔